خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ نبی کی قبر کہاں ہے، فرماتے ہیں نبی کے گھر میں. تو جو خدا نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، دفنانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی اجازت؟ جو خدا داخل نہیں ہونے دے رہا، بابا جی جو اللہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، آپ ہمیں بتا دیں کہ اجازت دی تھی نبی نے، اجازت نامہ دکھائیں تو پھر قرآن کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہوگی. خدا تو داخل نہیں ہونے دے رہا. اتنا سخت ہے خدا. خدا کہہ رہا اگر جانا پڑ بھی جائے فوراً اٹھ کے آنا، زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نا. اگر نبی کھانے پہ بلائے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھنا. اتنا محتاط ہے اللہ نبی کے گھر کے اندر. اب جب پوچھا جائے کہ نبی کہاں پہ دفن ہے، وہ کہتے ہیں ایک نبی کی بیوی ہے، اس کا حجرہ ہے، وہاں دفن ہے. اچھا حجرہ بیوی کی ملکیت ہو گیا، جگیر زہرا کی ملکیت نہیں ہوئی. کہاں لے کے جائیں پھر ان حقائق کو؟ آپ نے نہیں سنے تو پھر کون قوم سنے گی؟ یہ حقائق کہاں تک لے کے جائیں گے؟ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے صحابہ سے دین پوچھیں گے تو صحابی ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے باہر تھی، کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلا طبقہ گیا. دوسرے طبقے پہ آؤ، نبی کی بیویوں سے پوچھ لو، پوچھنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہمیں وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا. آپ کہیں گے صاحب یہ اندر کی باتیں کیوں بتائیں گی؟ جناب پھر قرآن کھڑا ہے. قرآن کہہ رہے نبی کی بیویوں اپنے گھروں سے باہر نہ آنا. قرآن کیا ہے؟ صحابہ کو اندر نہیں جانے دے رہا، بیویوں کو باہر نہیں آنے دے رہا. اللہ نے کیسا مجبور کیا ہے امت کو. صحابی اندر نہیں جا سکتے، نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی. دکھ یہی ہے، دکھ یہی ہے. ہماری 1400 سال سے یہی لڑائی ہے. ہم اسی حقیقت پہ کھڑے ہیں. ہم اپنا سٹینڈ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. جنہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی وہ زبردستی کیوں آئے، اور جسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی وہ میدان میں کیسے چلے؟ ہمارا موقف غلط ہے تو ہمیں روکو. قرآن کی صریحاً خلاف ورزی. حقائق ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ جنتر منتر تو مجھے نہیں آتا کہ میں آپ کو صرف یہ کہوں. حقائق پہنچے نا، حقائق پہنچے، نسلوں تک گفتگو جائے، حقیقت پہنچے، حق پڑھیں. ہمیں پاکستان کے آئین نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنی چار دیواری کے اندر اپنا عقیدہ تو پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر ہائر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے بچے کو علم سکھائے. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اپنی اگلی نسل تک عقیدہ پہنچائے. اگر ہم مصلحت کی خاطر خاموش ہو گئے تو آئندہ نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گے. بچہ ماحول سے سیکھتا ہے. اسے آج ہم اگر اپنے عقیدے پہ ڈٹنا دکھائیں گے تو وہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کسی پہ گالم گلوچ نہیں ہو رہی. ہم تو بالکل دلیل سے بات کرتے ہیں. گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو. جاہل کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لڑنے پہ تب آتا ہے جب اس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابی جا نہیں سکتے اندر، نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی. گھر میں بیٹھ کے بات کرنی ہے تو محبت سے کر لیتے ہیں. کسی عدالت میں جانا ہے تو بحث کر لیتے ہیں. مناظرہ کرنا ہے تو ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی عدالت میں جا تک ہر ایک عدالت میں ہم منوانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم دین صحابہ سے اس لیے نہیں لے رہے کہ صحابی گھر کے اندر نہیں جا سکتے، بیویاں گھر کے باہر نہیں آ رہی. مجبوری ہماری اہل بیت اس لیے بن گئے ہیں کہ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے. نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے. نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کانٹوں پہ ہوتے تھے.
تو جب اہل بیت ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ موضوع کا تسلسل بہتر تو آگے چلے جی، تسلسل اگر آپ کو پسند آ رہا تو آگے چلتے ہیں۔ دوسری میری مجبوری، میرے 2 4 6 8 اہل سنت اگر بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں یا اس ویڈیو کے ذریعے کسی اہل سنت بھائی تک پیغام پہنچے، تو میں حق آپ کے سامنے یہ پڑھنے لگا ہوں کہ صاحب ہم صحابہ سے دین کیسے لیں۔ پہلی بات یہ کہ صحابی تحقیق کی منزل پہ ہیں، صحابی معصوم نہیں ہیں، وہ غیر معصوم ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ جیسے ہم بھول جاتے ہیں ان کی بات میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجلس جو ہے وہ شروع ہو گئی 8:30 بجے 9 بجے جی، مجھ سے پہلے جو ذاکر صاحب پڑھے میں نے انہیں نہیں سنا۔ اشارہ سمجھنے والا بندہ خطیب کو اتنا اچھا لگتا ہے نا، بڑا اچھا ہوتا ہے وہ بندہ جو اشارہ سمجھ جائے اور وضاحت کی ضرورت ہی محسوس ہو۔ میں غیر حاضر تھا، مجھے نہیں پتا۔ اکثر یہ دوست احباب جو ہیں وہ مجلس میں میرے ساتھ پنڈال میں آئے، انہیں بھی نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے کیا پڑھا گیا۔ چلے میں نے ہی جب گفتگو شروع کی تو بہت سے ایسے افراد تھے جو میری مجلس کے دوران آئے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو میں نے گزرتے دیکھا، وہ بھی میری مجلس کے دوران آئے، بلکہ میں ان کو 2 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے اور مجھے مل نہیں رہے۔ آج مجھے نظر آ گئے، مجھے مجلس کے بعد ملے ضرور وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں گزارش یہ کروں کہ جو بندہ مجلس میں موجود نہیں تھا اسے کیا پتا کہ میں نے پہلے 10 منٹ کیا پڑھا۔ اب ایک بندہ اس بندے کو لے کے کھڑا ہو کہ جناب تو مجھے بتا انہوں نے کیا پڑھا، تو وہ وہاں سے تقریر شروع کرے گا جہاں سے وہ مجلس میں آیا تھا۔ بات پہنچ گئی ہے؟ جو بندے ابھی تک چادروں کی اوٹ میں ہیں تو ان کے لیے جملہ کہہ دوں، ہم صحابہ سے دین کیسے پوچھیں؟ کوئی 40 سال کے بعد مسلمان ہوا، یہ سن کے بولنا تھا آپ نے۔ اتنی دیر سے میں اشارہ دے رہا تھا، کچھ 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد آیا، 35 سال کے بعد آیا، 50 سال کے بعد آیا، تو وہ ہمیں دین کہاں سے شروع کرے گا؟ یہاں سے وہ آیا۔ پچھلا دین ہم کس سے لیں؟ جب وہ مسلمان اس کے بعد وہ دین بتائے گا نا، اس سے پہلے جتنی حدیثیں تھیں، جتنے اللہ کے حکم آئے تھے، ان کی تشریح کون کرے گا؟ اب یہاں ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے تو یہاں ہاتھ رکھ لے، پوچھ لے، منت کر کے پوچھ رہے تو منت کر کے پوچھ رہے۔ جواب ہمارا یہی ہے، ہم دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں، ہم علی سے بعد از رسول دین اس لیے لیتے ہیں کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی۔ یہ ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہے۔ مولا صاحب یہ ہر لمحہ نبی کے ساتھ، بلکہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے وہ خطبہ سونے کی قلم سے لکھنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا، ہائے ہائے، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا، ہائے 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 ہائے۔ میں نے اتنا نبی کے میں ساتھ رہا ہوں، اتنا نبی کے ساتھ رہا ہوں کہ آپ کیوں مولا امیر المومنین نے اونٹنی کی مثال دی؟ یہ نہیں کہ عرب میں یہ جانور تھا تو اس لیے اونٹنی کی مثال دی، نہیں، ہر جانور کی اولاد میں یہ چیز ہے کہ اگر وہ ماں کے پیچھے چلے، مثلا بھیڑ کا بچہ ماں کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ کھیت میں جا سکتا ہے، گھوڑے کا بچہ ماں کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ چرنے کے لیے آگے پیچھے جا سکتا ہے۔ اونٹنی کے بچے میں یہ صفت پائی جاتی ہے، پیاسا بھی ہو جب تک ماں نہ رکے وہ نہیں رکتا۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نے اپنی مرضی نہیں کی، میں نبی کے پیچھے رہا ہوں، میں نبی کے پیچھے پیچھے چلا ہوں۔ پھر اہل سنت کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امیر المومنین نے رسالت مآب کی زبان چوسی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں اس لیے لی ہیں کہ انہوں نے جھوٹا دودھ پیا تھا،
جھوٹا دودھ پینے والے سے آپ نے 5000 حدیثیں لے لی، جس نے زبان چوسی سے اس نے آپ نے 1 حدیث بھی نہیں لی۔ مولا امیر المومنین سے ایک سوال ہوا تھا، سوال میں پڑھنے لگا۔ مولا سے ایک صحابی نے پوچھا، یا علی، رسول نے فرمایا تھا کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مولا نے فرمایا بے شک یہ حدیث رسالت باب ہے۔ سوال دیکھیے گا سر، سوال دیکھیے گا، اس سے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کتنا مشکل سوال۔ مولا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی۔ اس سے کہا ذکر تیرا کریں، عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھیں، عبادت اللہ کی کیسے؟ اگر تیرا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہوتی تو پھر مان کہ شرک آ گیا۔ عبادت اللہ کی چہرہ تیرا دیکھا۔ یا علی آپ کا چہرہ دیکھنے سے اس کی عبادت کیسے ہو جاتی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا سوال بدل، میرا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اس نے کیسے؟ فرمایا اگر میرا چہرہ ہے تو میری عبادت ہے، اگر اس کا چہرہ ہے تو اس کی عبادت ہے۔ اگر تو یہ چہرہ میرا ہے تو پھر ہے میری عبادت، اگر چہرہ ہی اس کا ہے۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرا ذکر اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے تو پھر میرا ذکر میری عبادت ہے، اگر میرا ذکر ہی اس کا ذکر ہے تو پھر میرا ذکر بھی عبادت ہے۔ لہذا ہمیں دین اس سے لینا ہے کہ جس میں تحقیق بھی نہیں ہے، جس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور جو ہر لمحہ رسول کے ساتھ رہا ہے۔ ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ مثال اس قوم کے ساتھ